السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم باب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج پھر سے ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آج کا واقعہ بھی آپ کے دلوں کو شک کر دینے والا ہے اور ذہن و دماغ کو مضطرب و پریشان کر دینے والا ہے۔ نبی کائنات، نبی آخر الزمان، سید المرسلین، امام المتقین، ساقی محشر، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا اور بے حد لاڈو پیار سے اپنی آخری وقت تک اپنے ساتھ رکھا، اور اپنی سگی و حقیقی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت و محبت کے خوبصورت و خوشبودار پھول نثار کیا۔ لیکن پیار کی یہ زندگی بہت مختصر تھی۔ دراصل قدرت جس کو بڑا بنانا چاہتی ہے اسے آزمائش کی بھٹیوں میں تپاتی اور غم و الم کے خارزاروں سے گزارتی ہے۔ پہلے غموں سے قلب میں گداز پیدا کیا جاتا ہے کہ اس گداز کو دوسروں کی غمخواری کے کام آنا ہے، اور سانحِ طبیعت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کے عظیم شخصیتوں کو عیش و مسرت سے دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ علام و مصائب کے افق ہی سے عظمتوں اور بلندیوں کے آفتاب طلوع ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کی یہی مصلحت اور یہی حکمت ہے جس کی تہ تک ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ والدہ مرحومہ کی جدائی کے زخم ابھی مندمل نہیں ہونے پائے تھے کہ دادا جان کی رحلت سے وہ پھر ہرے بھرے ہو گئے۔ 24 قبل ہجرت یعنی 579 عیسوی میں عبد المطلب، جناب عبد المطلب 82 برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دادا عبد المطلب کو مرتے وقت اس بات کا شدید غم تھا کہ یتیم بچہ کی کفالت اب کون کرے گا؟ کیوں نہ ہو اس قدر مشفق و مہربان کفیل اور اس قدر مشفق و مہربان دادا، جنہوں نے باپ اور ماں کی اور اس خلا کو پر کیا تھا جو عام انسان نہیں کر سکتا، اور یہ سب قدرت الہی کا کلا کرشمہ تھا۔ کاش عبد المطلب، جناب عبد المطلب کہتے جاتے، کاش میں چند دن اور مزید زندہ رہتا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے۔ عبد المطلب کی اس آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا سمجھ کر غم کرتا ہے، اور غم کیوں نہ کرتا۔ دنیا کے عظیم ترین داداؤں میں سے سب سے عظیم ایک دادا تھے۔ اس کو یتیم جان کر روتا ہے کہ یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے۔ دنیا میں جس کے سہارے سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں اسے یہ ایک دن سہارا دے گا۔ یہ وہ ماہ مدینہ ہے کہ جس کے اشاروں پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ جناب عبد المطلب اطمینان کے ساتھ جان دے دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم نہ کر، اس کی غمخواری کے لیے اس کا اللہ بہت کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دادا جان سے بے پناہ بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور کیوں نہ محبت کرتے تھے۔ دادا محبت کے قابل تھے، والدہ کے بعد دادا جان ہی باعث تسکین تھے، لیکن یہ بھی داغ مفارقت دے کر مقام حجون میں مدفون ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 ماہ 10 دن کے تھے۔ جب دادا جان کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے رو رہے تھے۔ کیوں نہ روتے، ایک پھر سے دادا سے بھی دور ہو چکے تھے
اور غم و علم کا ایک اتھاہ سمندر اور تنگ و تاریک راہ سامنے تھی، لیکن کسے پتا تھا کہ دراصل ظاہری طور پر وہ غم و علم کا وہ سمندر اور تنگ و تاریک راہ ظاہری ہے، مگر باطن میں کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب و اخوات، امید کہ اس واقعے نے آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہوگا اور پھر آپ متاثر ہوئے ہوں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں اور اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید و فیض یاب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔